الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 25واں درس ہے۔ نماز میں یا نماز کا 5واں رکن رکوع سے اٹھنا ہے۔ جس طرح رکوع کرنا یہ رکن ہے، ضروری ہے، ایسے ہی رکوع سے اٹھنا یہ بھی ایک رکن ہے نماز کا۔ اسی طرح چھٹا رکن ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانا اور اعتدال کے ساتھ۔ اعتدال کا کیا معنی ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ تو رکوع سے اٹھنا یہ 5واں رکن ہے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانا یہ بھی چھٹا رکن ہے۔ یہ رکوع کا چھٹا رکن ہے نماز کا۔ اب رکوع سے اٹھتے وقت کیا پڑھنا ہے اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے؟ تو اس وقت دو چیزیں ہیں۔ رکوع سے اٹھتے وقت تسمیع ہے، جس کو ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد تحمید ہے، جسے ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اس میں جتنے صیغے ہیں انشاءاللہ بتائے جائیں گے، لیکن یہ دو ذکر ہے جو ہمیں اس وقت کرنے ہوتے ہیں۔ رکوع سے اٹھتے وقت تسمیع ہوتا ہے، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور رکوع کے بعد سیدھا جب کھڑے ہو جاتے ہیں تب ہم تحمید پڑھتے ہیں، جسے ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ تسمیع جو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، رکن میں سے نہیں ہے۔ اگر یہ چھوٹ جاتا ہے، نہیں کہہ پاتا کوئی، تو اس سے ایک واجب چھوٹ جائے گا لیکن نماز باقی رہے گی۔ واجب چھوٹ جائے گا لیکن نماز باقی رہے گی، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر بھول کر ہو جاتا ہے تو یہ نماز کے واجبات میں ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ اور تحمید ربنا لک الحمد کہنا یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے، رکن میں سے نہیں۔ یہ دونوں ذکر جو قولی عبادت ہے، زبان سے ادا ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد۔ اب کسے کہنا ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ کون کہے گا، ربنا لک الحمد کون کہے گا۔ تو علماء نے کہا کہ سمع اللہ لمن حمیدہ یہ امام کے حق میں ہے، یعنی امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور ربنا لک الحمد کس کے لیے ہے؟ یہ امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے ہے، اور اکیلا نماز پڑھنے والا۔ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور اس کے بعد ربنا لک الحمد امام کو بھی کہنا ہے، اور جو پیچھے کی مقتدی ہیں انہیں بھی کہنا ہے، اور اکیلے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو سمع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ ربنا لک الحمد، اکیلے پڑھ رہا ہے تو بھی اسے پڑھنا ہے، سب کے حق میں ہے۔ کچھ اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، یعنی دونوں چیز کہیں گے، رکوع اٹھتے وقت وہ سمع اللہ لمن حمیدہ بھی پڑھیں گے امام کے ساتھ، اور ربنا لک الحمد بھی پڑھیں گے۔ یہ کچھ علماء نے کہا ہے، لیکن اس قول کو علماء نے مرجوح قرار دیا، یعنی زیادہ صحیح ترین بات نہیں ہے۔ صحیح ترین بات یہ ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں پڑھے گا، کہے گا، مقتدی صرف اور صرف سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، امام کے کہنے کے بعد وہ ربنا لک الحمد کم از کم اتنا کلمہ کہیں گے تاکہ واجب اس کا ادا ہو جائے۔ ربنا لک الحمد بھی ہے، ربنا ولک الحمد بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی ہے۔ اس طرح سے کل 9 صیغے ہیں۔ چھوٹا، سب سے چھوٹا کیا ہے؟ ربنا لک الحمد، اس کو تحمید کہا جاتا ہے۔ تو درست بات یہ ہے کہ امام کے حق میں تسمیع ہے، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ ہے، اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا۔ اسی طرح امام اور اکیلے نماز پڑھنے والا بھی ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ جب وہ تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو آپ کو تکبیر کہنا ہے، اور جب وہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو ربنا ولک الحمد۔ کیا تم کیا کہو؟ ربنا ولک الحمد۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو آپ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہو۔
یہ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم پڑھو ربنا ولک الحمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہو۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مقتدی یہ کلمہ نہیں کہے گا، بلکہ یہ صرف امام کے لیے ہے۔ اور سمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع کا مطلب سننا ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے ہوتا ہے قبول کر لینا اور جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا قبول کر لیا اس انسان کے حق میں جس نے اس کی تعریف کی۔ اب جب یہ کہتا ہے امام تو پیچھے لوگ تعریف کرتے ہیں ربنا ولک الحمد، تو گویا امام یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیا، سن لیا اس کی جو اس کی حمد کرتا ہے، اور جواب میں مقتدی کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی حمد ہے۔ تو اس طرح سے دونوں کا قول جو ہے مل جاتا ہے، اور دونوں کا ایک کہتا ہے سن لیا یا قبول کر لیا، تو دوسرا اس کا جواب دیتا ہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز کا 5واں اور 6واں رکن کیا ہے؟ رکوع سے اٹھنا، یہ 5واں رکن ہے، اور سیدھا کھڑے ہو جانا اعتدال کے ساتھ، یہ 6واں رکن ہے۔ یہ دونوں ضروری ہے، اس میں سے کوئی بھی چھوٹے گا، یعنی اگر آپ رکوع سے نہیں اٹھے ہیں، کھڑے نہیں ہوئے ہیں، تو یہ 2 رکن ہیں جو چھوٹ جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، مقتدی کو تو نہیں کہنا ہے، امام کو کہنا ہے۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، ربنا لک الحمد بھی پڑھنا ہے۔ پیچھے مقتدی کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں تو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے صحیح قول کے مطابق، ورنہ دوسری رائے بھی یہاں موجود ہے، اور ہم نے دونوں کی دلائل یعنی جو صحیح قول ہے اس کی دلیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اور اس میں ہونے والی غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔